شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ وآل اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال فما بال القرون الاولى قال علمها عند ربی فی کتاب لا يضل ربی ولا ينسى الذي جعل لكم الارض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وانزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا انت مكانا سوا. صدق اللہ العلی العظیم. عزیزان محترم، گفتگو ہو رہی تھی کہ جناب موسیٰ فرعون کے دربار میں پہنچے تو سب سے پہلے جناب موسیٰ اور ہارون نے فرعون سے اس کے باطل عقیدہ انا ربکم الاعلی کو باطل قرار دیا اور کہا کہ ہم تمہارے پروردگار کی طرف سے آئے ہیں، ہم اس کے طرف سے آئے ہیں جو تیرا رب ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرعون کو دعوت ایمان دیا، دعوت توحید دی کہ تم اللہ وحدہ لا شریک کو مانو اور ہمارے نبوت کا اقرار کرو. مگر فرعون نے جناب موسیٰ کی بات کا انکار کر دیا اور وہ اس بات پر ڈٹا رہا کہ ہم ہی سب سے بلند ہیں اور ہم ہی سب کے پروردگار ہیں. بہرحال اس کے بعد جناب موسیٰ جناب فرعون اس کے دربار سے نکل گئے، مگر فرعون اور اس کے سپاہیوں نے جناب موسیٰ اور ہارون سے بدلہ لینے کی ٹھان لی کہ ان کو ختم کر دینا ہے. لیکن اگر موسیٰ اور ہارون کو ایسے ہی قتل کر دیا جاتا تو یہ فرعون کی بدنامی ہو جاتی. لہٰذا فرعون نے ایک سازش رچی. اس سازش کے تحت جناب موسیٰ اور جناب ہارون کو بدنام کرنے کی کوشش کی اور خود کو اس میں انوالو نہ کرتے ہوئے عوام کو اس چیز میں داخل کرنا چاہا کہ عوام جناب موسیٰ اور جناب ہارون سے متنفر ہو جائے اور ان کو مصر سے نکال لے، عین الشمس سے نکال لے. المہم دیکھیے، یہ حقیقت ہے کہ جب بھی طغات اور ظالم حکومتیں کسی کو ختم کرنا چاہتی ہیں تو عوام کو دو چیزوں کا خوف دلاتی ہیں. پہلا خوف یہ رہتا ہے کہ دیکھو یہ آدمی جو تمہارے درمیان آیا ہے یہ تمہارے سکون و چین کو ختم کر دے گا، یہ تمہارے ملک کے امن کو اور تمہارے ملک کے سکون کو ختم کر دے گا. یہ خوف دلاتی ہے ظالم حکومت تاکہ عوام جس زندگی کو جی رہی ہے، یعنی جس زندگی کے ساتھ وہ جینے کی عادی ہو گئی ہے، اس کے خلاف وہ سر نہ اٹھائے. اگر کوئی مصلح آ جائے، اگر کوئی کھڑا ہو جائے کہ ہم تمہیں اس ظلم و بطش سے آزادی دے لائیں گے، تو ظالم حکومتیں اب اپنے عوام کو اس بات کی طرف آمادہ کرتے ہیں، اس بات کی طرف اکساتی ہیں جو آدمی تمہاری مدد کے لیے آیا ہے یہ دوسری سیاسی جماعت یا دوسرے ملک کا ایجنٹ ہے، یہ تمہارے ملک کے امن کو، تمہارے ملک کے شانتی کو ختم کر دے گا. تو جو بھی کسی ظالم حکومت کے خلاف اٹھاتا ہے تو وہ اس کے مرتزقہ یعنی ان کے ہاتھوں بکے ہوئے لوگ اور ان کے علماء اس شخص کے اوپر دوسری قوت اور دوسری سیاسی پارٹی یا دوسرے ملکوں کا وہ لگا دیتے ہیں کہ وہاں کا وہ ایجنٹ ہے. یہ ایک سیاست رہی ہے. اور ایک اور چیز کرتی ہیں وہ ظالم حکومتیں کہ عوام کو کہتی ہیں کہ دیکھو جس دین اور جس شریعت یا جس ثقافت پر تم چل رہے ہو اس کے خلاف وہ تمہیں کر دے گا اور اس ثقافت اور اس دین سے تم کو ہٹا دے گا. سمجھ رہے ہیں؟
چاہے وہ ان کے ثقافت یا ان کا دین یا ان کی جو طریقت رہی ہے وہ باطل ہی پر کیوں نہ رہی ہے، یہاں پر وہ باطل بنیادوں پر اپنی قوم اور اپنی جماعت اور اپنی امت کو جوڑے رکھنا چاہتے ہیں، متحد رکھنا چاہتے ہیں، وحدت کی دعوت دیتے ہیں، اتحاد کی دعوت دیتے ہیں۔ وہ اس وجہ سے کہیں اگر ان کی باتوں میں آ گیا تو وہ ان کی طرف چلے جائیں گے تو پھر امت میں اختلاف ہو جائے گا اور امت میں کشیدگی پیدا ہو جائے گی۔ لہٰذا جب امت میں اختلاف ہو جائے گا، لوگ کچھ اس کی طرف جائیں گے، لوگ ہماری طرف ہو جائیں گے، اس میں دو جماعت ہو جائے گی، ایک ان کا سپورٹ کریں گے، ایک ہمارا سپورٹ کریں گے، تو اس سے ہماری حکومت کو نقصان ہوتا ہے۔ تو یہ ظالم حکومتیں اپنے علماء سوء اور اپنے مرتزقہ لوگوں کو اس بات پر آمادہ کرتی ہیں کہ جو مصلح بن کے آیا ہے، جو صحیح دین اور مذہب بتا رہا ہے، جو عقیدہ بتا رہا ہے، اس کے خلاف تم ایجنٹ ہونے کا، اس کے خلاف تم لوگوں کو آمادہ کرو تاکہ لوگ اس کے خلاف رہیں اور ہماری حکومت کے خلاف نہ بولیں۔ جبکہ جو انسان آیا ہے اور جو باتیں بتا رہا ہے ولو وہ صحیح باتیں کیوں نہ بتا رہا ہو، لیکن یہ ظالم حکومتیں اپنی حکومت کی حفاظت میں اس صحیح دعوت کو بھی باطل قرار دیتے ہیں، اور جو ان کے مرتزقہ ہوتے ہیں اور جو ان کے علماء سوء ہوتے ہیں وہ عوام کو یہ کنونس کرتے ہیں کہ جس دین پر تم ہو یا جس چیز کو تم مان رہے ہو، جس ثقافت کو تم مان رہے ہو وہی صحیح ہے، اور اگر اس کو نہیں مانو گے تو یہ انسان آیا ہے صرف اور صرف تمہارے ثقافت، تمہارے دین اور تمہارے شریعت و مذہب سے بھٹکا دے گا اور ملک کا سکون و چین اور امن چھن جائے گا۔ یہ ایک ظالم حکومت کی چال رہتی ہے، سازش رہتی ہے کہ وہ اتحاد اور وحدت کی دعوت باطل اساس پر دیتی ہے، باطل بنیاد پر دیتی ہے، جبکہ یہ وحدت اور اتحاد کی دعوت ہے وہ صحیح اساس پر نہیں ہے۔ مع ذالک حکومت کو حفاظت کے لیے وہ ایسی دعوتیں دیتا ہے تاکہ اس کی حکومت بچی رہے۔ بہرحال جناب موسیٰ اور جناب فرعون سے مسلسل کہتے رہے کہ تم اللہ کو وحدہ لا شریک مانو اور انا ربکم الاعلی کے ضد کو چھوڑ دو، مگر فرعون نے ایسا نہ کیا۔ پھر باطل حکومتیں یا ظالم حکومتیں یہ دیکھتی ہیں کہ عوام اس مصلح یا اس شخص پر نہیں بھڑک رہی ہیں یا اس کے خلاف نہیں ہو رہی ہیں، تو وہ اس کے وقت اور اس کے وقار کو کم کرنے لگتا ہے، یعنی کردار کشی کرنے لگتا ہے۔ جیسے اگر وہ کہہ دیں کہ میں بہت بڑا عالم ہوں تو اس کے علم کا انسان انکار کر دیتا ہے۔ ایسے ہی جناب موسیٰ اور جناب ہارون جب فرعون کے دربار میں آئے تو پہلے فرعون نے، ان کے کارندوں نے شور کر دیا کہ یہ ہمارے امن و آتشی کو ختم کر دے گا، یہ دشمن کا ایجنٹ ہے، یہ دوسری سیاسی قوت کا ایجنٹ ہے، اس حکومت ختم کر کے اپنی حکومت لانا چاہتا ہے۔ جب اس پر فرعون ناکام ہو گیا تو اس نے اپنے لوگوں سے کہا کہ ایسا کرو کہ اس کے پاس جو چیز ہے، یہ کہہ رہا ہے میرے پاس عصا ہے، اس عصا جو معجزہ کی صورت میں ہے اس معجزے کا انکار کر دو، کہو کہ اس کے پاس جو معجزہ ہے یا اس کے پاس جو عصا ہے یہ ایک جادو کی حیثیت ہے، یہ جادو دکھاتا ہے، میرے پاس بھی جادوگر ہیں۔ فرعون نے یہ کہا کہ اگر موسیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس عصا ہے یا میرے پاس جادو ہے، یعنی معجزہ کے عنوان سے، تو فرعون نے اپنے لوگوں سے کہا کہ تم جادو دکھاؤ۔ اس نے پورے اپنے ملک سے جادوگر کو اکٹھا کیا اور کہا کہ موسیٰ کے سامنے تم لوگ کو جادو دکھانا ہے۔ جناب موسیٰ کو بلایا گیا، جناب موسیٰ ہارون نے کہا کہ تم دعویٰ کرتے ہو کہ تمہارے پاس معجزہ ہے، تم سب سے بڑے جادوگر ہو، لہذا چلو تم جادو دکھانا اور ہمارے بھی جادوگر جادو دکھائیں گے۔ یہ وقت کچھ کم کیا جا رہا ہے، جناب موسیٰ کے وقت کو کم کیا جا رہا ہے تاکہ عوام کے سامنے جناب موسیٰ کی عزت و احترام کم ہو جائے، یعنی لوگ ان کو ہلکے میں لینے لگے۔ جناب موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے، کہا ٹائم بتاؤ۔ جناب موسیٰ نے کہا کہ یہ سب ساری آیتیں ہیں لیکن وقت کم رہتا ہے، لہٰذا ان آیتوں کو چھوڑتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ ان آیتوں کی ہم تحدید کر دیں کہاں تک یہ واقعہ ہے۔ پھر جناب موسیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم کہہ رہے ہو تو تم جادو دکھانا، ہم بھی جادو دکھائیں گے، اگر جادو ہی کی بات ہے تو جناب موسیٰ نے کہا کہ عید کے دن ہم لوگ جادو دکھائیں گے۔ بہرحال فرعون کے لوگوں نے کہا اگر آپ عید کو کہہ رہے ہیں تو عید کو مان لیتے ہیں۔ وجہ جو بتائی ہے مفسرین نے عید کے دن کی، یوم الزینہ قرآن نے اس کو تعبیر کیا ہے،
وہ اس وجہ سے بتائی ہے کہ عید کے دن لوگ فارغ ہوتے ہیں، فری ہو جاتے ہیں کہ کیا کچھ نہ کچھ آج کرنا ہے، کہیں نہ کہیں جا کر کے ملنا ہے یا کچھ نئی چیز کرنی ہے۔ تو بہرحال تو یہ ہوا کہ عید کے دن سب لوگ جمع ہو جائیں گے۔ جناب موسیٰ نے جو ٹائم بتایا ہے وہ کہا کہ ان الضحیٰ، یعنی کہ دوپہر کے وقت۔ دوپہر میں یہ ہوتا ہے کہ یعنی کہ قبل الظہر، یہ ہوتا ہے کہ لوگ صبح سے اٹھ بھی جاتے ہیں، کتنا لوگ سوئے گا، 9-10 بجے تک، 11 بجے تک، بہرحال قبل الظہر انسان اٹھ جائے گا۔ تو جناب موسیٰ نے یوم عید کو ظہر کے وقت کہا کہ سب کوئی جمع ہو جائیں گے فرعون کے دربار میں، ہم جادو دکھائیں گے۔ فرعون نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ آ جائیے گا، ہم بھی دکھائیں گے، آپ بھی دکھائیے گا۔ یہ چیز خیال رہے کہ یہ جناب موسیٰ کا معجزہ ہے، یہ جادو نہیں ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ جادو دکھانا، جناب موسیٰ نے کہا چلو ہم بھی اپنی چیز کو دکھاتے ہیں جو اللہ کی طرف سے میرے پاس ہے۔ پھر جناب موسیٰ حاضر ہوئے فرعون کے دربار میں، اور ان کے جادوگر بھی۔ ان لوگوں نے کہا کہ موسیٰ چلیے جادو دکھائیے، تو کہا کہ تم دکھاؤ گے ہم دکھائیں گے۔ تو فرعون کے لوگوں نے کہا چلو پہلے میں ہی دکھاتا ہوں۔ ان سبوں نے اپنے اپنے ہاتھ میں کی رسیوں کو پھینکا، وہ ساری رسیاں چھوٹے چھوٹے سانپ بن کر کے ٹہلنے لگے پورے دربار میں۔ جناب موسیٰ دیکھ کے حیران رہ گئے، کہا کہ ہاتھ کی رسیاں کیسے سانپ بن گئے، لیکن بہت بڑے سانپ نہیں، بڑے چھوٹے چھوٹے سانپ بن کر ٹہلنے لگے۔ جناب موسیٰ اس چیز کو دیکھ کر حیران زدہ رہ گئے۔ پھر اللہ نے جناب موسیٰ سے کہا اے موسیٰ اب جو آپ کے ہاتھ میں اسے پھینک دیجیے۔ جناب موسیٰ نے کے ہاتھ میں عصا تھے، جناب موسیٰ کے ہاتھ میں عصا تھا، جناب موسیٰ نے اس عصا کو پھینک دیا۔ اب جیسے اس عصا کو پھینکا، میں نے اس عصا کی تعریف پچھلے درس میں بیان کر دیا ہے کہ جب وہ عصا جیسے ہی جناب موسیٰ نے فرعون کے دربار میں پھینکا، وہ عصا اژدہے کی صورت میں آ گیا۔ اب وہ جیسے اژدہے کی صورت میں آیا، اس اژدہے نے سارے چھوٹے چھوٹے سانپ کو نگل لیا۔ اس منظر کو دیکھ کر سارے جادوگر حیران رہ گئے، اور جو بھی دربار میں لوگ تھے وہ ششدر رہ گئے کہ موسیٰ نے یہ کیا کر دیا، موسیٰ کے پاس اس سے بڑا جادو ہے۔ مگر جناب موسیٰ نے کہا کہ یہ دیکھو یہ جادو نہیں، یہ میرے پروردگار کی طرف سے ایک قوت ہے جو لوگوں کی ہدایت کے لیے اور لوگوں کی مدد کے لیے دیا ہے، تاکہ اس سے میں اپنے کام کو آسان کر لوں اور لوگوں کو راہ راست پر لاؤں۔ یہ جناب موسیٰ نے اس کی باتیں بتائیں۔ اس اژدہے کو دیکھ کر، جناب موسیٰ کے اس معجزے کو دیکھ کر سب نے سجدہ کر لیا، اور جناب موسیٰ کے ہاتھ پر خدا وحدہ لا شریک کے ایمان کا اقرار کیا۔ اس منظر کو دیکھ کر فرعون پریشان ہو گیا، اور جو فرعون کے علماء سو تھے یا جو لوگ فرعون کی حمایت کرتے تھے، وہ سارے کے سارے لوگ پریشان ہو گئے۔ مگر ظاہر سی بات ہے، اتنا بڑا معجزہ تھا، اتنا بڑا واقعہ ہو گیا تھا، لوگ دیکھ کر جناب موسیٰ کی طرف مائل ہونے لگے۔ یہ چیز جناب موسیٰ کی شعبیت اور ان کی شہرت میں مددگار ثابت ہوئی، اور جناب موسیٰ کے لوگ سپورٹ میں آنے لگے، جناب موسیٰ کو لوگ ماننے لگے۔ بہرحال جب لوگ جناب موسیٰ کی طرف مائل ہونے لگے، جناب موسیٰ کو چاہنے لگے، تو فرعون کو یہ بات ناگوار گزری۔ پھر فرعون نے کہا کہ اے موسیٰ ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ ایک طویل گفتگو ہے، لیکن آج جیسا کہ برادران نے بتایا کہ آج کچھ مومنین و مومنات یوٹیوب سے اس درس کو سن رہے ہیں، اور 12 درس کا وعدہ تھا، لہٰذا یہ درس ان کے لیے آخری ہے، لیکن انشاءاللہ یہ درس جاری رہے گا۔ پھر فرعون نے کہا کہ ہم موسیٰ کو قتل کر دیں گے، لیکن یہ اس وقت تک جناب موسیٰ کے ساتھ 700 بنی اسرائیل جناب موسیٰ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر چکے تھے، اور اللہ وحدہ لا شریک کے وحدانیت کو مان کے انا ربکم الاعلی فرعون کے اس دعوے کو جھوٹا کر دیا، اس دعوے کو انکار کر دیا۔ لیکن فرعون نے بنی اسرائیل کے جو لوگ جناب موسیٰ کے ہاتھ پر ایمان لائے تھے، جناب موسیٰ کے رسالت اور ان کی دعوت کو قبول کر لیا تھا، فرعون ان کو پریشان کرنے لگا، زد و کوب کرنے لگا، جناب موسیٰ کو بھی پریشان کرنے لگا۔ تو اللہ نے جناب موسیٰ پر وحی کی کہ اے موسیٰ فلاں رات میں آپ اب یہاں سے کوچ کر جائیے، ہجرت کر جائیے۔ پھر جناب موسیٰ اپنے 700 ساتھیوں کے ساتھ مصر سے کوچ کر جاتے ہیں، جیسے دریائے نیل پر پہنچے، تاکہ اس دریا کو عبور کر کے دوسری جگہ جائیں۔ یہ 12 عصا جناب موسیٰ نے دریا پر مارا، اور 12 راستے بن گئے۔
مفسرین فرماتے ہیں کہ جیسے جناب موسیٰ اس دریا پر عصا مارتے تھے، راستہ بالکل صاف ہو جاتا اور پانی کی دیوار بن جاتی، دونوں طرف بالکل صاف ہو گیا۔ پھر جناب موسیٰ کے ساتھی اس راستے سے عبور کر گئے اور اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان رکھتے رہے۔ یہ جناب موسیٰ کا یہاں تک واقعہ تھا کہ اللہ نے جناب موسیٰ کو فرعون سے کیسے نجات دی۔ ایک نئی گفتگو آئے گی جہاں پر سامری کی گفتگو ہے، اس کے بعد جناب موسیٰ جناب خضر کے دربار میں جاتے ہیں تاکہ ان سے علم حاصل کریں۔ لیکن آپ جناب موسیٰ کے پورے واقعات پر غور کریں گے تو جناب موسیٰ کی خاصیت یہ ہے کہ اللہ نے سب سے زیادہ کسی نبی کا نام اگر قرآن میں لیا ہے تو اس نبی کا نام جناب موسیٰ ہے۔ 183 بار اللہ نے جناب موسیٰ کا نام قرآن میں لیا ہے۔ اور اگر جناب موسیٰ کے واقعات کو دیکھیں گے تو جناب موسیٰ کی ماں کا توکل، جناب موسیٰ کا توکل اور جناب موسیٰ کی قوم کا توکل اس بات کی طرف ہمیں آمادہ کرتا ہے کہ اس پرآشوب زمانے میں جناب موسیٰ کی ماں جناب موسیٰ کے ساتھیوں نے اللہ وحدہ لا شریک کے ایمان کو کیسے سجو کر رکھا، کیسے سنبھال کر رکھا۔ فرعون جیسے ظالم و جابر بادشاہ، ظالم و جابر حاکم کے اس دعوے انا ربکم الاعلیٰ کو انکار کر دیا اور خدا وحدہ لا شریک کو مانا۔ آپ جناب موسیٰ کا اگر واقعہ دیکھیں تو لحظہ لحظہ واقعہ، یعنی موسیٰ کی ہر زندگی کے حالات، ہر زندگی کا موڑ ہمیں اس بات کی طرف دعوت دیتا ہے کہ اللہ پر بھروسہ رکھے، اللہ پر ایمان رکھے۔ اور بس آخری بات میں ختم کرتا ہوں کہ انسان کے پاس کتنی بھی اللہ کی توفیق آ جائے، جناب موسیٰ کے پاس اللہ کے پاس توفیقات بھری پڑی تھی۔ اللہ نے جناب موسیٰ کے پاس اتنی زیادہ توفیقات، اللہ نے جناب موسیٰ پر اس زیادہ الطاف اور رحمت اور لطف کیا تھا کہ بے پناہ تھے، مگر پھر بھی اللہ نے جناب موسیٰ کے دل میں ذرا سا تکبر کا شائبہ دیکھا تھا۔ اللہ نے کہا جناب موسیٰ سے آپ جائیے جناب خضر کے پاس۔ جناب موسیٰ کو اللہ نے جناب خضر کے پاس کیوں بھیجا تھا؟ تفسیر صافی میں ملتا ہے کہ جناب خضر اپنی قوم کے ساتھ بیٹھے تھے کہ کسی نے کہا کہ اس وقت سب سے زیادہ پڑھا لکھا کون ہے؟ سب نے کہا جناب موسیٰ سب سے زیادہ پڑھے لکھے زیادہ عالم ہے۔ اس وقت جناب موسیٰ کے دل میں ذرا سا شائبہ آ گیا تھا اور اپنی طرف دیکھ لیا تھا کہ اچھا میں اس وقت سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہوں۔ ذرا سا فخر آ گیا تھا، ذرا سا تکبر آ گیا تھا، ذرا سا یہ گمان ہو گیا تھا میں اس وقت سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہوں، تو اللہ نے ان کو پڑھنے لکھنے کے لیے بھیج دیا تھا۔ تو یاد رکھیے گا کہ اللہ کے نزدیک سب پسند ہے، تکبر شرک کے مانند ہے۔ لہٰذا ہم اور آپ اپنی زندگی میں اللہ کے الطاف، اللہ کے انعام کے بعد اگر کوئی چیز ہمارے پاس آ جائے، علم میں سے، مال دولت میں سے، یا کوئی بھی چیز آ جائے، تو خدا وحدہ لا شریک کا شکریہ ادا کریں اور اس نعمت کے شکریہ مسلسل کرتے رہیں، استمرار رکھیں اس شکریہ پر تاکہ یہ نعمتیں زیادہ ہوتی رہیں۔ آخر میں عرض کرتے ہیں مومنوں و مومنات سے، خصوصی طور پر جو لوگ یوٹیوب سے دیکھتے ہیں، کہ ہمارے کچھ برادران نے ہادی 14 یوٹیوب چینل بنایا ہے۔ اس یوٹیوب چینل پر ہم دینی باتوں کو، ائمہ علیہ السلام کی زندگی اور اپنے مسائل شرعیہ کو نشر کیا کریں گے۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں رحم اللہ من احیا امرنا، امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ ان پر رحمت نازل کرے گا جو لوگ ہمارے امر کو زندہ کرتے ہیں۔ تو اہل بیت علیہ السلام کے امور کو نشر کرنے کے لیے، اوامر کو نشر کرنے کے لیے، ان کے فضائل و مصائب کو نشر کرنے کے لیے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ اس یوٹیوب چینل کے ذریعے سے آپ اسلامی باتیں، دینی باتیں اور قرآنی باتیں اور اہل بیت علیہ السلام کے فضائل و مصائب کو سن سکیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔